ہندوستان سے شمال کی طرف اس پار ترکستان کا ملک ہے۔ اس ملک میں کہیں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، کہیں ریگستان اور کہیں کوسوں تک ایسے میدان پھیلے چلے گئے ہیں جن میں گھاس کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جاڑے میں ایسی برف پڑتی ہے کہ زمین و آسمان سب سفید ہو جاتے ہیں۔ جب موسم گزر جاتا ہے، سورج چمکتا ہے، برف پگھلتی ہے، جمے ہوئے ندی نالے پھر اچھلتے کودتے پتھروں سے سر پٹکتے بہنے لگتے ہیں تو میدانوں اور پہاڑوں کے ڈلوانوں پر گھاس اگتی ہے۔ ہر طرف چہل پہل اور رونق نظر آتی ہے۔ لوگ خوشیاں مناتے اور ہر طرف بھیڑ بکریوں کے گلے چراتے نظر آتے ہیں۔ ترکستان میں شہر اور قصبے تھوڑے ہیں۔ اکثر لوگ شہروں کی گہما گہمی سے دور انہی میدانوں میں اور پہاڑوں میں عمریں گزار دیتے ہیں۔ وہ ایک جگہ جم کر نہیں بیٹھتے، آج یہاں ہیں کل وہاں۔ جہاں بھیڑ بکریوں کے لیے چارہ مل گیا وہی کمبل تان کر ڈیرے ڈال دیتے ہیں۔ ان کے بہت سے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا سردار الگ ہوتا ہے۔ ہر قبیلے کے سب چھوٹے بڑے اس کے حکم پر جان قربان کر دینے کو اپنا فرض جانتے ہیں۔ محنت مشقت کی زندگی نے ان لوگوں کے جسم لوہے کے سانچے میں ڈال دیے ہیں۔ ان کی بہادری اور جیالے پن کا یہ حال ہے کہ آگ کے دریا میں کود جانا اور پہاڑ سے ٹکرا جانا ان کے نزدیک ہنسی کھیل ہے۔ آج اگرچہ ترکستان کی حالت اچھی نہیں، اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ ایک حصہ روس کے قبضے میں ہے، ایک حصے پر چین حکومت کر رہا ہے اور تھوڑا سا علاقہ افغانستان کے ماتحت ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں اس ملک کے لوگوں نے بڑی سلطنتیں قائم کر رکھی تھی۔ بابر اور اس کے بیٹے پوتے جو کئی سو سال ہندوستان پر حکومت کر گئے اسی نسل سے تھے، اور جن دلاوروں نے ترکی کے نام سے یورپ میں ایک سلطنت قائم کر رکھی تھی وہ بھی قوم کے ترک اور انہی لوگوں کے بھائی بند ہیں۔ آج ہم ان ترکوں کا حال سناتے ہیں جو ترکستان سے جا کر یورپ میں آباد ہو گئے اور آج تک اس سرزمین پر قدم جمائے کھڑے ہیں۔ کوئی 900 سال ہوئے ترک قبیلے اپنے باپ دادا کے وطن سے تلواریں مارتے نکلے اور جگہ جگہ اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ اس واقعے کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ مغلوں نے، جن کا ملک ترکستان کی سرحد سے ملا ہوا تھا، اپنے ملک سے قدم باہر نکالا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے ایشیا پر چھا گئے۔ ترک تو اسلام کی روشنی سے دلوں کو نورانی کر چکے تھے، مگر مغلوں کے سینے اس نور سے خالی تھے۔ وہ ابھی تک اپنے باپ دادا کی رسموں ریتوں کو مانتے اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے ہاں لڑائی کا کوئی قانون قاعدہ نہیں تھا۔ جس ملک پر چڑھ جاتے عورتوں، مردوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر ڈالتے اور بڑے بڑے شہروں کو لوٹ کسوٹ کر آگ لگا دیتے تھے۔ مغلوں کا یہ حملہ سیلاب کی طرح تھا جس میں بہت سے ترک قبیلے بہہ نکلے۔ ان میں سے کچھ مصر پہنچے، کچھ ایران اور ہندوستان میں پھیل گئے۔ بعض نے ایشیا کے دوسرے ملکوں کا رخ کیا۔ جن ترکوں نے مجبور ہو کر باپ دادا کے وطن کو چھوڑا تھا ان میں غز قبیلہ بھی شامل تھا۔ یہ لوگ ترکستان سے چل کر کچھ دن خراسان میں اٹکے، مگر جب مغلوں نے وہاں بھی چین نہ لینے دیا تو مغرب کی طرف ہٹے اور درہ فرات کے کنارے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ لوگ تو راستے میں اتر گئے، کچھ آگے بڑھے اور طرح طرح کی سختیاں جھیلتے، مصیبتیں اٹھاتے ایشیائی کوچک کے اس حصے میں جا پہنچے جسے اناتولیا کہتے ہیں۔ یہاں پہنچتے پہنچتے قبیلے میں کوئی 1200 آدمی رہ گئے تھے۔ ان میں سے بھی صرف 400 سوار لڑنے بننے کے قابل تھے، باقی کچھ بوڑھے تھے، کچھ بچے اور کچھ عورتیں۔ اس لٹے ہوئے قافلے کا سردار ارطغرل بڑا بہادر شخص تھا۔ اس کا قد لمبا چوڑا، چکلا سینہ، بڑے بڑے ہاتھ پاؤں، گورا رنگ۔ ایشیائی کوچک کی سرحد پر پہنچ کر ارطغرل کو اپنا وطن یاد آ گیا، کیونکہ یہاں ترکستان کی جھلک سی نظر آتی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو افق پر دھند کی سفید چادر کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ جی میں کہا اگرچہ ترکستان یہاں سے ہزاروں میل دور ہے تو اڑ کر بھی نہیں پہنچ سکیں گے، مگر خدا کا شکر ہے دشمنوں سے نجات پائی۔ زندگی رہی تو بدلے کا موقع بھی ہاتھ آ جائے گا۔ ارطغرل کو اناتولیا میں سفر کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے تھے۔ اگرچہ ہار منزل پر پہنچ کر یہی جی چاہتا تھا کہ یہی اتر پڑے، مگر یہ خیال کھینچے چلا جاتا تھا کہ کسی طرح یہاں کے بادشاہ کے دربار میں پہنچنا چاہیے۔ وہ آخر سلجوق نسل کا ترک اور بھائی بند ہے، شاید اس کے دربار میں پہنچ کر دل کے حوصلے نکالنے کا موقع ملے۔ ایک دن یہ بے وطن ایک درہ میں سے گزر رہے تھے کہ ارد گرد پہاڑیاں تھیں، بیچ میں سے ایک چھوٹا سا راستہ جس میں 200 سوار پہلو پہلو گزر رہے تھے۔ آگے آگے ارطغرل تھا، پیچھے اس کے جان باز ساتھی، گلے میں ترکش اور پیٹھ پر ڈالے ڈالے، ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں لگام سنبھالے چلے آ رہے تھے۔
اس قطار ڈوری کے بیچوں بیچ عورتیں اور بچے تھے۔ کبھی کسی عورت یا بوڑھے کے گھوڑے کی زین کھسک جاتی تو ایک سوار گھوڑا دوڑا کے آگے آتا، اسے اتار کر گھوڑے سے تنگ کو کس کر باندھتا اور گھوڑے پر سوار ہو کر 2 قدم ان کے ساتھ ساتھ چلتا، پھر گھوڑے کو پھرا کے اپنی جگہ چلا جاتا۔ جب کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا، سارے لوگ تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کی باغیں روک لیتے۔ ان سب کے پیچھے خچروں پر خیمے لدے ہوئے تھے، ان کے پیچھے بھیڑ بکریوں کا ایک گلہ، جس کی دیکھ بھال کے لیے 10-12 سواروں کا ایک چھوٹا سا دستہ مقرر تھا۔ اس وقت اچھا خاصا دن چڑھ آیا تھا اور ہوا گرم ہو چلی تھی۔ ایکا ایکی ارطغرل کے اصیل گھوڑے نے کان کھڑے کر لیے اور ہنہنانے لگا۔ ارطغرل نے باغ روک لی، اس کے رکتے ہی سارا قافلہ رک گیا۔ اب جو ارطغرل نے کان لگا کر سنا تو ہلکا سا شور سنائی دیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہیں بہت دور دریا کی لہریں چٹانوں سے پٹک رہی ہیں۔ اس نے گھوڑے کی ذرا کو تیز کیا، جو آگے بڑھتا گیا شور زیادہ اونچا اور صاف ہوتا گیا۔ ایک جگہ پہنچ کر ارطغرل نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالی۔ ان میں سے ایک بڑا آدمی جس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ مدعو سے بیمار ہے، جسم میں لہو کی ایک بوند بھی باقی نہیں، آگے بڑھا اور کہنے لگا، کچھ سمجھ میں آیا یہ شور کیسا ہے؟ ارطغرل نے جواب دیا، ابھی تک تو میں نہیں سمجھ سکا۔ بوڑھے نے سر اونچا کر کے کہا، میرے خیال میں پاس ہی لڑائی ہو رہی ہے، آگے بڑھے چلیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا معاملہ ہے۔ کچھ دور جا کر درہ ختم ہوتا تھا، یہاں سے آگے ڈالان اور ایک چھوٹی سی ڈنڈی جہاڑیوں میں سے گزرتی ہوئی نیچے ایک وادی میں جا پہنچتی تھی۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ وادی میں جہاں تک نظر کام کرتی ہے تلوار چل رہی ہے۔ گھوڑوں کے ہنہنانے، تلواروں کی جنکار اور لڑنے والوں کے نعروں سے آس پاس کی پہاڑیاں بار بار گونج اٹھتی ہیں۔ ارطغرل کی سمجھ میں یہ بات تو نہ آئی یہ لوگ کون ہیں اور آپس میں کیوں لڑائی کر رہے ہیں، لیکن اس نے پہلی ہی نظر میں اتنا جان لیا کہ لڑائی برابر کی تھی۔ دوپہر ڈلتے ہار جیت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دونوں لشکروں میں سے ایک کا رخ ڈالان کی طرف تھا اور دوسرے کا مغرب کی طرف۔ جو لشکر یورپ سے مشرق کی طرف بڑھ رہا تھا وہ گنتی میں زیادہ تھا، اس کے گھوڑے زیادہ مضبوط اور سپاہی زیادہ طاقتور تھے۔ اس کے علاوہ سورج اس کے پیچھے اور دشمن بالکل سامنے تھا۔ اس نے 2-3 حملے ایسے کیے کہ دشمن کی صفیں ٹوٹنے لگی اور ارطغرل کو ایسا معلوم ہوا کہ 2-3 حملوں میں لڑائی 2 ٹوک ہو جائے گی۔ اگرچہ ارطغرل اور اس کے ساتھی تھکے ماندے تھے اور لمبے سفر نے ان میں ذرا بھی شرکت باقی نہ چھوڑی تھی، لیکن 2 فوجوں کو میدان میں لڑتے دیکھ کر اور کمزور کو زبردست کے قابو میں پا کر ارطغرل کی رگوں میں شجاعت کے خون نے جوش مارا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار تلوار کے قبضے پر جا پہنچا۔ وہ پلٹ کر کہنے لگا، بھائیو، اگرچہ ہمیں یہ معلوم نہیں یہ لوگ کون ہیں، ان کا مذہب کیا ہے اور یہ کس نسل سے ہیں، لیکن تم دیکھ رہے ہو ان میں سے ایک کمزور ہے اور دوسرا طاقتور۔ دنیا والوں کا قاعدہ ہے کہ وہ نفع کی لالچ اور انعام کی امید میں کمزور کا ساتھ چھوڑ کر طاقتور سے جا ملتے، لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ قاعدہ نہیں، کبھی کمزور اور بیکس پر ان کا ہاتھ نہیں اٹھا۔ مردانگی اور شجاعت کا قانون جو ہماری تمہاری رگوں میں رچا بسا ہے یہی کہتا ہے کہ اس جنگ میں کمزور کو طاقتور سے بچائیں۔ دیکھو دشمن کس طرح سمٹ کر بڑا ہے، صفوں میں کردنا پھینک رہی ہے، تراہی کی آواز سے دلوں میں شجاعت کے ولولے جاگ اٹھے ہیں، اور ایک دفعہ باغیں اٹھائیں اور دشمن پر مل کر جا پڑیں۔ اس قافلے میں جو لوگ لڑنے بڑھنے کے قابل تھے سب گھوڑے دوڑا کے ارطغرل کی پشت پر آ جمے۔ کچھ لوگوں کو عورتوں، بچوں اور بڑوں کی حفاظت کے لیے وہیں چھوڑا گیا۔ پھر ایک ساتھ سب نے باغیں اٹھائیں اور ارطغرل نے انہیں ایک لمبا چکر دے کر طاقتور فوج کے پہلو پر بجلی کی طرح جا گرا۔ اگرچہ بہادر ترکوں کی تلواریں مدت سے نیام میں تھیں، لیکن جب انہیں نکالا گیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شعلے بڑھ رہے ہیں، اور جس طرح بڑھتے ہیں سب کچھ جلا کر بسم کر ڈالتے ہیں۔ یہ جملہ ایسا اچانک تھا کہ دشمن کا لشکر جو سیلاب کی طرف برابر بڑا چلا جا رہا تھا ایک ہی رک گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ آفت کہاں سے آئی۔ سوچتا تھا کہ آگے بڑھوں یا پیچھے ہٹوں، بس یہ رکنا غضب ہو گیا۔ ہارنے والوں نے جن کے قدم اٹھنے میں تھوڑی سی کسر باقی رہ گئی تھی
جب ایک چھوٹے سے دستے کو یوں حملہ کرتے دیکھا اور دشمن کو گھبرایا ہوا پایا تو انہوں نے سمجھا کہ ہماری مدد کو فرشتے آسمان سے اتر آئے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی ٹوٹی ہوئی ہمتیں بند کی اور پھر یوں کوتان جنگی تنبور گڑ گڑاتے اس طرح بڑھے کہ دشمن کی صفیں ٹوٹنے لگی۔ دشمن کی فوج ان گنت تھی۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی اس طرح بہتے چلے گئے جس طرح دریا کا دار پتھروں اور کنکروں کو بہا لے جاتا ہے۔ وہ اس فوج کی موجوں میں ڈوب ڈوب کر بھرے اور بار بار صفیں الٹ کے رکھ دیں۔ اب دو طرفہ ایسا دباؤ پڑا کہ اس کے قدم اکھڑنے لگے۔ جو سردار بڑی بہادری سے قدم جمائے کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ آس پاس لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہیں اور دو طرف سے لشکر بڑھ رہا ہے، تو وہ ہمت ہار گئے اور اس طرح سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے کہ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ افسروں کو بھاگتے دیکھ کر سپاہی بھی جی چھوڑ گئے اور جدھر کسی کا منہ اٹھا بھاگ نکلا۔ غرض دن ڈلتے ہی فیصلہ ہو گیا، ہارے ہوئے کی جیت ہوئی اور جیتے ہوئے ہار گئے۔ جنگ ختم ہوئی تو ارطغرل نے اپنے ساتھیوں کی طرف توجہ کی۔ کئی بچپن کے رفیق جنہوں نے بڑے بڑے کٹن وقتوں میں بھی ساتھ نہ چھوڑا تھا، میدان میں سے سک رہے تھے۔ ارطغرل نے بچے کچے جانصاروں کو سمیٹ کر انہیں اٹھایا۔ جو زخمی تھے ان کی مرہم پٹی کی، جو مارے گئے تھے ان کو دفن کرنے کا انتظام کرنے لگا۔ کے سامنے آیا اور کہنے لگا، ہمارا بادشاہ تم سے ملنا چاہتا ہے، کیونکہ آج کی جنگ تمہاری ہی وجہ سے سر ہوئی۔ ہماری سمجھ میں بھی ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ تم لوگ کون ہو، یہاں کیوں کر آئے ہو اور تم نے ہماری مدد کیوں کی۔ سچ تو یہ ہے کہ سب اب تک تمہیں فرشتے سمجھے ہوئے تھے، لیکن جب ہم نے تمہیں اپنے ساتھیوں کے لاشیں اٹھاتے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرتے دیکھا تو سمجھا کہ تم فرشتے نہیں بلکہ ہماری طرح انسان ہو۔ ارطغرل نے اپنا نام بتایا اور کہا، میں ترکوں کے غز قبیلے کا سردار ہوں۔ مغلوں نے ہمیں وطن سے نکال دیا، جب کہیں سر چھپانے کا آسرا نہ ملا تو ہم اس ملک میں چلے آئے، لیکن مجھے بھی ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ تم لوگ کون ہو، تمہارے بادشاہ کا نام کیا ہے اور جن لوگوں نے تم پر حملہ کیا وہ کون تھے۔ وہ سردار بڑے تعجب سے کہنے لگا، کیا سچ مچ تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں؟ ہم سب لوگ تمہاری طرح ترک ہیں۔ ہمارا بادشاہ علاؤالدین کی بعد سلجوقی خاندان کے ترک بادشاہوں کی نسل سے ہے۔ انہوں نے ایک زمانے میں ترکستان سے سمندر کے کنارے تک سارے ملک پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ لوگ مغل تھے جو دوسرے اسلامی ملکوں کو تباہ کر کے ہمارے ملک پر چڑھ آئے تھے۔ یہ کہہ کر وہ سردار ارطغرل کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ وہ ارطغرل سے بڑی مہربانی کے ساتھ پیش آیا اور اس کی بہادری اور مردانگی کی بڑی تعریف کی۔ سلجوقی بادشاہ کی مہربانی سے ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کے دن بڑے امن اور چین سے کٹنے لگے، لیکن یہاں بھی ان ترک بہادروں نے اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کو نہ چھوڑا۔ انہیں شہروں میں رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے گرمی کے موسم میں بروسا کے شہر کے پاس ایک میدان میں خیمے گاڑ دیے۔ وہ بھیڑ بکریوں کے گلے چراتے پھرتے تھے۔ جب جاڑا شروع ہوتا اور بروسا کے آس پاس چارہ نہ ملتا تو سکاریا کی وادی میں اٹھ جاتے اور سردی کے دن وہی گزارتے۔ مغلوں نے ترکوں کے ہاتھ سے بڑی شکست کھائی، اس لیے ان کے دل میں یہ پھانس برابر کھٹک رہی تھی کہ موقع ملے تو کسی طرح ترکوں سے شکست کا بدلہ لیں۔ روم کے عیسائی بادشاہ جن سے ترکوں نے ایشیائی کوچک کا علاقہ چھینا تھا، ہمیشہ اپنے موقعوں کی طاق میں رہتے تھے۔ ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے مغلوں کو کہلا بھیجا، اگر اب کہ تم اناطولیہ پر حملہ کرو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس طرح رومی اور مغل بڑے لو لشکر سے چلے اور اناطولیہ کے میدانوں میں جہاں تک نظر کام کرتی تھی رومیوں اور مغلوں کے خیمے ڈیرے نظر آتے تھے۔ ادھر سے کیقباد بھی نکلا اور بروسا کے شہر سے دور ہٹ کر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ ارطغرل اور اس کے مٹھی بھر ساتھی آگے آگے بڑھتے چلے گئے۔ دشمن کی صفیں کائی کی طرح پھٹ جاتی تھی۔ 3 دن 3 رات برابر لڑائی ہوتی رہی۔ آخر ایک دن کیقباد نے فوج کے کئی حصے کر کے انہیں الگ الگ سرداروں کے حوالے کر دیا۔ ان سے یہ کہہ دیا کہ جب تک ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ دشمن پر جا گرے، تم بھی ڈھول پر چوٹ لگا کر دشمن پر داہنے بائیں سے آ گرنا۔ پہر دن باقی تھا کہ ارطغرل نے گھوڑے کو ایڑ بتائی اور دشمن کے لشکر کی صفوں کو توڑتا ہوا بڑھا۔ اس کے بڑھتے ہی داہنے بائیں سے اس زور کا حاملہ ہوا جو رومی، مغل سردار اور لشکر کے بیچوں بیچ کھڑے سپاہیوں کو بڑھاوا دے کر لڑ رہے تھے۔ وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئے
ساتھ ہی سلطان نے اپنی رکاب کے سواروں کو اشارہ کیا، ہاں یہ بگوڑے نہ ہو پائیں۔ یہ حملہ ایسا سخت تھا کہ رومی اور مغل جو پہلے ہی چھوڑے ہوئے تھے ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، کیونکہ اس مارکے میں ارطغرل نے اپنی بڑی بہادری دکھائی تھی، اور اصل بات یہ تھی کہ یہ لڑائی اس کی ہمت سے فتح ہوئی تھی، اس لیے سلطان نے اسے بہت سا روپیہ انعام دیا اور عسکری شہر کا علاقہ اس کی جاگیر مقرر ہوا۔ یہ علاقہ روم کی عیسائی حکومت اور ایشیائی کوچک کی سلجوقی سلطنت کی سرحد پر تھا۔ اس طرف سے ہمیشہ رومیوں کے حملے کا کھٹکا رہتا تھا، مگر ارطغرل نے اس علاقے کا ایسا انتظام کیا کہ رومیوں کو اس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ اس علاقے میں گھاس اور پانی کی بہتات تھی، ہر طرف سرسبز میدان جس میں گرز قبیلے کے لوگ غلہ چراتے پھرتے تھے، جگہ جگہ باغ تھے جن میں ہر قسم کے پھل اور پھول پیدا ہوتے تھے۔ یہاں خدا نے اس قبیلے کو بہت سی برکت دی اور وہ طاقت اور دولت میں اس ملک کے دوسرے تمام ترک قبیلوں سے بڑھ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ارطغرل کو موت کا بلاوا آ گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عثمان قبیلے کا سردار مقرر ہوا۔ یہ پردیسی جو میدانوں کو الٹ کر ہزاروں کوسوں کے فاصلے سے یہاں آئے تھے، 650 سال ایشیا اور یورپ کی قسمت کے مالک بنے رہے۔ ترکی کے سلطان جو ارطغرل کے بیٹے عثمان کے نام پر عثمانی ترک کہلاتے ہیں، اسی بہادر شخص کی نسل سے تھے۔ اگرچہ اب عثمانی خاندان میں حکومت نہیں رہی، لیکن ارطغرل کے قبیلے کے لوگ آج بھی ترکی پر حکومت کر رہے ہیں اور ایشیا